بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ محرم سیریز کے حوالے سے جو ہم نے وائس نوٹ کا سلسلہ شروع کیا ہے، اس میں آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ معاویہ کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا یزید پلید جب تخت نشین ہوا تو اس نے کیا کیا اقدامات کیے اور کیا احکامات جاری کیے اس نے، اور امام حسین علیہ السلام کا اس کے اوپر کیا ریئیکشن تھا۔ تو اس حوالے سے یہ ہے کہ رجب کے مہینے میں جب معاویہ مر گیا تو اس کا بیٹا مسند اقتدار پر متمکن ہوا۔ یزید پلید تخت خلافت پر متمکن ہونے سے قبل بھی نشہ، خمر سے اور دیگر برائیوں میں مبتلا رہا کرتا تھا، مگر اب ظاہری اقتدار کے نشے نے اسے بالکل ہی چور چور کر دیا تھا، اور عیش و عشرت کے تمام اسباب و آلات کے موجود ہونے کے باوجود جو چیز اس کی رنگین زندگی کو زیادہ متاثر کر رہی تھی وہ تھی چند نامور شخصیتوں کا اس کی بیعت سے انکار، جن میں جناب سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام سر فہرست تھے۔ اس کے علاوہ عبداللہ ابن زبیر نے بھی اس کی بیعت نہیں کی تھی۔ باقی دو اور شخصیتیں تھیں، عبداللہ ابن عمر اور عبد الرحمن ابن ابو بکر۔ ان دونوں کو لالچ دے کے معاویہ نے اپنی طرف اپنا حامی بنا لیا تھا، لیکن معاویہ کے مرتے دم تک عبداللہ ابن زبیر اور حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی۔ اگرچہ معاویہ نے اپنی زندگی میں اپنی پوری کوشش کی کہ کسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام سے بیعت لے لی جائے، لیکن وہ یہ کانٹا اپنے دل میں چپتا ہوا لے کر ہی مر گیا تھا۔ اس لیے یزید نے تخت خلافت پر قدم رکھتے ہی سب سے پہلے اس امام حسین علیہ السلام کو اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے عملی اقدامات شروع کر دیے، اور جہاں دوسرے بڑے شہروں کے گورنروں کو مرگ معاویہ کی اطلاع دی، وہاں گورنر مدینہ ولید بن عتبہ بن ابو سفیان کو اس اطلاع نامے کے ساتھ ایک خط بھی لکھا، جس کا مضمون یہ تھا کہ حسین ابن علی اور عبداللہ ابن زبیر کو میری بیعت پر مجبور کرو، اور جب تک بیعت نہ کر لیں انہیں ہرگز کوئی ڈھیل نہ دو۔ اور ولید کو مزید لکھا کہ یعنی ان کے سامنے میرا یہ خط پیش کرو، اور ان میں سے جو بھی بیعت کرنے سے انکار کرے اس کا سر قلم کر کے میرے اس خط کے جواب کے ہمراہ میرے پاس ارسال کر دو۔ جب اس کے ولید کے پاس یزید کا جب یہ خط پہنچا ہے تو وہ ڈر گیا، اور ولید جو ہے وہ بڑا پریشان ہوا، اور اس مشکل مرحلے میں اس نے مروان بن حکم کو مشورے کے لیے طلب کیا اور تمام صورتحال اس کے سامنے پیش کی، اور کہا کہ اس بات کا مروان نے کہا کہ آپ کو عبداللہ ابن عمر کے حوالے سے تو پریشان نہ ہو، عبداللہ ابن ابو بکر کے حوالے سے بھی کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ دونوں تو پہلے ہی سلنڈر ہو چکے ہیں۔ رہی بات حسین ابن علی اور عبداللہ ابن زبیر کی طرف، اسے یقیناً پریشانی لاحق ہے، لہٰذا مصلحت یہ ہے کہ معاویہ کی خبر مرگ مشہور ہونے سے پہلے پہلے اسی وقت ان دونوں کو بلا کر ان پر بیعت یزید پیش کرو، اگر کر لے تو فبہا، ورنہ ان کو قتل کر دو۔ دیکھو اگر اسی وقت ایسا نہ کیا گیا اور مرگ معاویہ کی خبر مشہور ہو گئی تو پھر ان لوگوں کی مخالفت کرنے کا موقع مل جائے گا اور ان پر قابو پانا مشکل ہو جائے گا۔ چنانچہ ولید نے امام حسین علیہ السلام اور عبداللہ ابن زبیر کو بلوا بھیجا، دونوں کو حاکم مدینہ کا پیغام پہنچایا کہ وہ اس وقت آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے جواب میں کہا کہ تم جاؤ، ہم تمہارے پیچھے آتے ہیں۔ یہ 27 رجب کی شب تھی۔ اس سے قبل اس رات کا وقت تھا کہ جب یہ پیغام ان کو ملا۔ اس خلاف معمول وقت میں ولید کے بلاوے نے عبداللہ ابن زبیر کو چونکا دیا۔ وہ حضرت امام حسین کو خطاب کر کے کہنے لگا کہ ولید کے اس وقت ہمیں بلانے کا کیا سبب ہو سکتا ہے؟ سید الشہداء نے فرمایا کہ میرا خیال یہ ہے کہ معاویہ مر گیا ہے اور اس کی جگہ یزید بیٹھ گیا ہے۔ ولید چاہتا ہے کہ اس کی خبر مرگ نشر ہونے سے پہلے ہم سے یزید کے لیے بیعت کا مطالبہ کرے، کیونکہ میں نے گزشتہ رات خواب میں دیکھا ہے کہ معاویہ کا ممبر سرنگوں ہے اور اس کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے۔ عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ اس وقت وہاں جانا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ امام نے فرمایا میں دفاع کا انتظام کر کے جاؤں گا۔ پھر عبداللہ نے پوچھا کہ اگر ولید بیعت یزید کا مطالبہ کرے تو آپ کا کیا ارادہ ہے؟ امام نے فرمایا کہ میں ہرگز یزید کی بیعت نہیں کروں گا، کیونکہ ایک تو معاویہ نے میرے بھائی امام حسن سے معاہدہ صلح میں یہ طے کیا تھا کہ وہ اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین نہیں بنائے گا، بلکہ آل رسول کا حق واپس حقداروں کو دے دے گا۔ ثانیاً یزید شراب خور، لہو و لعب میں مشغول رہنے والا فاسق اور فاجر ہے، رسول اللہ کا نواسا جو مسند رسالت کا وارث بھی ہے، ہرگز اس کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ دونوں حضرات یہی گفتگو کر رہے تھے کہ ولید کا وہی آدمی دوبارہ بلانے کے لیے حاضر ہوا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا خواہ اور کوئی آئے نہ آئے میں ابھی آتا ہوں۔ پیغام لانے والے نے واپس جا کر امام کا پیغام دیا۔ مروان نے ولید سے کہا کہ حسین نے تمہیں فریب دیا ہے، وہ ہرگز نہیں آئیں گے۔ ولید نے کہا کہ ایسا نہ کہو، حسین مکر و فریب کرنے والے نہیں ہیں اور نہ ہی وعدہ خلافی کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد امام علیہ السلام اپنے دولت سرا میں تشریف لے گئے اور اپنے خانوادے کو اور اپنے خادمین کو اکٹھا کیا، جن میں اکثریت نوجوانوں کی تھی۔ فرمایا کہ ولید نے اس وقت مجھے اپنے گھر بلایا ہے جو خطرے سے خالی نہیں ہے، لہذا تم ہتھیار لگا لو اور میرے ہمراہ چلو۔ میں اندر جاؤں گا اور تم دروازے پر بیٹھ جانا، جب میری آواز بلند ہو یا میں بلاؤں تو اندر چلے آنا۔ ان نوجوانوں کی جو بنی ہاشم کے نوجوان تھے ان کی تعداد مختلف لکھی گئی ہے، ایک روایت میں 19 ہے، ایک میں 50 ہے، لیکن جو صحیح ترین روایت ہے اس میں 30 کی تعداد ہے کہ 30 نوجوانوں نے بنی ہاشم جن کی سربراہی غازی عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کر رہے تھے، یہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ روانہ ہوئے۔ اس وقت آپ کے ہاتھ میں رسول خدا کی چھڑی تھی اور آپ ولید کی طرف ان بنی ہاشم کے نوجوانوں کے ساتھ روانہ ہوئے۔ پروگرام کے مطابق ہمراہیوں کو دروازے پہ کھڑا کر کے آپ طرح اندر تشریف لے گئے۔ جب آپ اطمینان سے بیٹھ چکے تو ولید نے آپ کو موت معاویہ کی اطلاع دی اور بیعت یزید کا مطالبہ کیا۔
امام علی مقام نے بیت کے متعلق یہ مجمل جواب دیا کہ بیت پوشیدہ طریقے پر نہیں ہوتی ہے اور نہ ہی تو اس پر راضی ہوگا. ہاں جب تو کل لوگوں کو بلائے گا تو ہمیں بھی بلانا. ابھی امام اٹھنے بھی نہ پائے تھے کہ مروان نے ولید سے کہا کہ اگر اس وقت حسین بچ کر نکل گئے تو پھر جب تک طرفین کا بہت سا خون خرابہ نہ ہو اس وقت تک قابو میں نہیں آئیں گے. اس لیے مصلحت یہ ہے کہ ان کو یہیں روکے رکھو اور ہرگز یہاں سے نہ نکلنے پائے مگر یہ کہ بیعت کر لیں یا پھر ان کی گردن اڑا دو. مروان کا یہ کلام سن کر امام غضبناک ہو کر اٹھے اور فرمایا اور زرقہ کے بیٹے کیا تو مجھے قتل کرے گا؟ بخدا تو نے جھوٹ بولا ہے اور تو گنہگار ہوا ہے. اس کے بعد آپ نے ولید کو خطاب کر کے فرمایا ہم اہل بیت نبوت اور رسالت کی کان ہیں. ہمارا گھر ملائکہ کی آمد و رفت کی آماجگاہ ہے. خدا نے ہم سے خلقت کی ابتدا کی ہے اور ہم پر ہی اختتام کرے گا. یزید فاسق و فاجر، شراب خور اور ظالم و قاتل اور فسق و فجور میں مبتلا شخص ہے. مجھ جیسا پاک باز انسان اس جیسے ننگ انسانیت شخص کی ہرگز بیعت نہیں کر سکتا. البتہ جب صبح ہوگی تو ہم دیکھیں گے کہ کون زیادہ حقدار خلافت و بیعت ہے. حسین جس وقت کہہ رہے تھے میں بیعت نہیں کروں گا اس وقت وہ بیعت نہ کرنے کا معاوضے میں ظلم و تشدد کی تمام امکانات پر غور کر کے اور اپنے نفس کی قوت برداشت کا پورا جائزہ لے کر کامل اعتماد کے ساتھ بیعت کی نفی کر رہے تھے. اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ تشدد اپنے آخری حد پر پہنچ گیا مگر حسین کے صبر و برداشت کی قوت ختم نہ ہو سکی. وہ اپنی بات پر آخر تک قائم رہے اسی عزم و استقلال کے ساتھ جس کو انہوں نے پہلے دن طے کیا تھا. بارہ جب مروان کے ساتھ مسئولہ بارہ گفتگو کرتے وقت امام کی آواز بلند ہوئی تو آپ کے دروازے پر مقرر کردہ جوانان بنی ہاشم بشمول غازی عباس علمدار اندر آ گئے. اس وقت جناب سید الشہداء اٹھے اور اپنے آدمیوں کے ہمراہ واپس اپنے دولت قضا پر تشریف لے گئے. اسے ولید اور مروان کو اندازہ ہو گیا کہ حسین ابن علی کے ساتھی کتنے چاق و چوبند ہیں اور حسین ابن علی کی حفاظت کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنے سے دریغ نہیں کریں گے. آپ کے چلے جانے کے بعد مروان نے ولید سے کہا اے امیر تو نے میرے مشورے کی مخالفت کی ہے اب تو ہرگز حسین پر قابو نہ پا سکے گا. ولید نے جواباً کہا اے مروان افسوس ہے تم نے مجھے ایسے امر میں مبتلا کرنا چاہا جس میں میرے دین و دنیا کی ہلاکت پوشیدہ ہے. دربار ولید سے واپسی کے بعد سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام نصف شب کے قریب اپنے جد نامدار کے مقدس مزار پر حاضر ہوئے. امام حسین علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو. میں حسین بن فاطمہ ہوں. میں آپ کا بیٹا ہوں. میں آپ کی بیٹی کا بیٹا ہوں. میں آپ کا وہی نواسا ہوں جسے آپ اپنی امت میں بطور امانت یادگار کے طور پر چھوڑ دیتے. اے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں پر گواہ رہنا کہ انہوں نے میری نصرت نہیں کی اور میری منزلت ضائع کی اور حقوق کی حفاظت نہیں کی. آپ کی بارگاہ میں میری یہ شکایت ہے حتیٰ کہ آپ سے ملاقات کروں. اسی شب ولید نے کسی آدمی کو امام حسین علیہ السلام کے حالات و تحقیق و جستجو کے لیے بھیجا. اپنے کسی جاسوس کو بھیجا. جب اس نے واپس جا کر ولید کو اطلاع دی کہ حسین گھر میں نہیں ہے تو ولید نے سمجھا کہ شاید حسین مدینہ چھوڑ کر چلے گئے ہیں. اس لیے اس نے خوش ہو کر کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ حسین کہیں چلے گئے اور خدا نے مجھے ان کے خون میں مبتلا نہیں کیا. سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اپنے دولت قضا پر واپس تشریف لے آئے. اس شب کے آخری حصے میں آپ واپس گھر آئے. ساری رات آپ نے اپنے نانا کے روزے کی اوپر گزاری اور وہاں پر دعا اور عبادت میں مشغول رہے. دوسرے دن یعنی 27 رجب کا دن تھا. اس گھر سے باہر تشریف لائے کہ حالات حاضرہ کا جائزہ لے. راستے میں مروان بن حکم سے ملاقات ہوئی. مروان نے آپ سے کہا کہ میں آپ کو ایک ایسی نصیحت کرتا ہوں جس میں آپ کی دینی اور دنیاوی فائدہ ہے. آپ نے فرمایا کہو کیا کہتے ہو؟ کہا یزید کی بیعت کر لو. حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس ملعون کے ناہنجار کلام کو سن کر فرمایا اب اسلام پر الوداعی سلام ہے کہ وہ مسلمانوں سے رخصت ہو رہا ہے کیونکہ اب امت رسول کو یزید جیسے حاکم کے ساتھ جکڑا گیا ہے. میں نے اپنے جد نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے وہ فرماتے تھے کہ آل ابو سفیان پر خلافت حرام ہے. اسی قسم کی بامی تلخ کلامی ہوئی اور مروان ناراض ہو کر چلا گیا. اثر کے وقت ولید نے بیعت کے لیے کچھ آدمی حضرت امام حسین کو بلانے کے لیے بھیجے. امام نے فرمایا رات گزرنے دو اور صبح ہو لینے دو پھر تم بھی غور کر لینا اور ہم بھی سوچ لیں گے. چنانچہ پھر ولید نے کوئی اصرار نہ کیا اور امام علی مقام کو ان کے ہاتھ پر چھوڑ دیا. امام علی مقام نے تہیہ کر لیا تھا کہ اب مدینے میں مزید قیام کرنا مصلحت وقت کے خلاف ہے کیونکہ اب یہ خطرہ یقینی حد تک پہنچ چکا تھا کہ اگر ولید نے یزید کی حکم کی تعمیل میں کچھ دیر کی پس و پیش سے کام لیا تو اسے معزول کر کے مروان بن الحکم جیسے دشمن خاندان رسول کو گورنر بنا دیا جائے گا اور انکار بیعت کی صورت میں خون امام سے زمین رنگین کر دی جائے گی. مگر حسین مدینہ رسول کی یہ توہین ہرگز برداشت نہ کر سکتے تھے. اس صورت میں اہل مدینہ سے یہ توقع بھی نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ نواسہ رسول کی حفاظت و حراست کی خاطر اپنی جان کی بازی لگا دیں کیونکہ امام حسین علیہ السلام اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے کہ وفات پیغمبر کے بعد اسی مدینے میں ان کی مادر گرامی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر مصائب کے پہاڑ توڑے گئے تھے. اسی مدینے میں ان کے عظیم والد حضرت علی ابن ابی طالب کو تقریباً 25 سال تک خانہ نشین کیا گیا تھا اور حد یہ تھی کہ اسی مدینے میں ان کے برادر معظم حضرت امام حسن علیہ السلام کے جنازے پر تیر برسائے گئے تھے اور کسی مسلمان کی غیرت نہیں جاگی تھی. کسی میں ہمت نہیں ہوئی تھی کہ وہ آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ روکے. ان حالات میں مدینے والوں پر آپ کس طرح اعتماد کر سکتے تھے؟ نیز اگرچہ جناب امام حسین کی شہادت مدینے میں واقع ہوتی تو اسے وہ اہمیت ہرگز حاصل نہ ہو سکتی جو اسے کربلا کے میدان میں حاصل ہوئی.
بہرحال اب عقل و تدبر کا یہی تقاضا تھا کہ مدینے میں مزید قیام نہ کیا جائے اور سفر کربلا کی پہلی منزل یعنی مکہ مکرمہ کی طرف رخت سفر باندھ کر کوچ کر لیا جائے۔ چنانچہ اسی حکیم ربانی نے ایسا ہی کیا، اور 28 رجب 60 ہجری کی شام ہو چکی تھی۔ آپ نے اس رات کا اکثر حصہ سفر کی تیاری اور اپنے جد نامدار اور برادر اور مادر گرامی کی مزارات عالیہ سے رخصت ہونے پر بسر کی اور وہاں پر مناجات کی۔ خدا بندہ، یہ تیری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے اور میں تیرے نبی کی دختر کا فرزند ہوں۔ میں جن حالات سے دوچار ہوں تو ان سے واقف ہوں۔ بار الہ، میں امر بالمعروف اور نئی عن المنکر کرنے کو دوست رکھتا ہوں، اور اے ذوالجلال والاکرام، میں تجھ سے اس قبر اور اس کے صاحب کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ میرے لیے وہ طریقہ اختیار کر جس میں تیری اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی ہو۔ اس کے بعد آپ بہت روئے۔ جب رات کا کافی حصہ گزر گیا تو آپ نے قبر رسول پر سر رکھا اور تھوڑی دیر کے لیے سو گئے۔ اس وقت عالم رویا میں دیکھا کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ملائکہ کی ایک جماعت کے ساتھ جو آپ کے دائیں بائیں ہیں تشریف لائے ہیں، اور آ کر حسین علیہ السلام کو سینے سے لگایا اور دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دے کر فرماتے ہیں: میرے حبیب حسین، میرے پیارے حسین، گویا میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ عنقریب تم خاک و خون میں غلطاں ہوگے اور میری امت کے چند افراد کے ہمراہ زمین کربلا میں ظلم و جور سے ذبح کیے جاؤ گے، اور اس کے ساتھ ساتھ تم پیاسے بھی ہوگے مگر تمہیں پانی نہیں پلایا جائے گا، اور نابکار قاتل اس کے باوجود میری شفاعت کی امید میں بھی ہوں گے۔ خدا ہرگز بروز قیامت انہیں میری شفاعت نصیب نہیں کرے گا۔ میرے پیارے حسین، تمہارے والد، تمہاری والدہ اور بھائی میرے پاس پہنچ چکے ہیں اور وہ سب تمہارے مشتاق ہیں۔ اس کے بعد آپ اپنی مادر گرامی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر مقدس پر گئے، ان سے الوداع کیا۔ پھر اپنے بھائی امام حسن مظلوم کے کربلا کی قبر مبارک پر گئے، ان سے الوداع کیا۔ پھر گھر تشریف لائے، اہل خانہ کو اپنا خواب اور پورا ماجرا سنایا۔ سب اہل خانہ دل کھول کر روئے، اور اس رات اہل بیت کے رسول سے زیادہ اور کوئی شخص غمزدہ نہ تھا۔ اور دوسرے دن صبح آپ نے مدینے کو ہمیشہ کے لیے الوداع کیا اور مکہ المکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔